آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے ایم کیو ایم بنائی تھی، جس نے کراچی جیسے شہر کو قبرستان بنا دیا تھا، حیدرآباد کو بھی، اور اکانومی کا ہب تھا کراچی، اس کو انہوں نے نچوڑا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 12 مئی بھی کیا اور اپنے جو ہے نا بربریت اور رونیت کے عروج پر پہنچ کے وہ ایم کیو ایم وہ والی دفن ہو چکی ہے، اور اب پی ٹی آئی کا بھی وہی انجام ہو رہا ہے۔ جس طرح ایم کیو ایم بنی تھی، انہوں نے 12 مئی کیا، پی ٹی آئی بنی، انہوں نے 9 مئی کیا، بہت سارے اور بھی معاملات کیے۔ اسی طریقے سے یہ گروپ بندی کا شکار ہے، اور خیبر پختونخوا میں 3 گروپ ان کے بن چکے ہیں، اور 2 گروپ پنجاب والے اندر ہیں، ایک شاہ محمود قریشی اور ایک پرویز الہی۔ یہ جب باہر آئیں گے جب بھی، تو ان کے بھی گروپ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو اس پارٹی کا تو دھڑن تختہ یہ ہی مناسب تھا۔ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شر پھیلائے، فساد، جھگڑا کرے، شرنگیزی کرے، وہ ٹھیک ہے، اور جو اگر کوئی سنس والی بات کرتا ہے تو وہ فوج کا بندہ ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں تک جو نفرت اور زہر پھیلایا گیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ان کا ایک اور بھیانک چہرہ سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے فلسطین، غزہ کے اوپر پاکستان کے اندر قرارداد پیش کی گئی کہ جنگ بندی ہو، انہوں نے اس پہ نو کہا۔ یہ وہی ہے جو مسجد نبوی کی بھی بے حرمتی کر چکے تھے رمضان شریف میں، اب بھی رمضان شریف ہے، اور یہ انہوں نے ایک اور سیاہ اور بدنما کردار ادا کیا، جو ان کو رہتی دنیا تک ان کے جو نا چہرے پہ رہے گا۔ اور یہ چیز پاکستان کے نقصان میں بھی جاتی ہے کہ دنیا میں اب یہ بات اٹھ رہی ہے کہ جی پاکستان جیسے ملک سے اسرائیل کے حق میں آواز اٹھ گئی ہے۔ یہ نیازی جاتے جاتے سائفر بھی کر گیا اور اکانومی بھی ڈبو گیا۔ لوگ کہتے تھے جی الیکشن ہو جاتے تو ٹھیک ہو جاتا، یہ اس کے بعد 9 مئی بھی کرا گیا۔ اگر الیکشن ہوتے تو ہار جاتا نا، تو کیا یہ گھر چلا جاتا؟ شر پھیلانا تھا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ اسے اتنی جلدی نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے اس سے شر پھیلانا ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے باتیں کرنی ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کروٹ لے رہا ہے، اور پاکستان کو پہلے ہم نے بینکرپٹ ہونے سے بچایا، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سیاسی معاشی طور پہ پاکستان کا وقار بلند ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔